نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ صدق الله مولانا العظيم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلي فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر او كما قال عليه الصلاة والسلام سارے محبت سے بڑے صلاة والسلام یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک مرتبہ پھر پڑھے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نام مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نام مصطفیٰ کا جواب ہوگا بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو
کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں ہزاروں لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ملک کتاب ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا آخری بار مل کے سارے پڑھیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ملک کتاب تیرا سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک نم نظر کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم مرتبہ پھر حالت ایمان میں اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق خیر عطا فرمائی ہے یہ رات ہلے گلے والی رات نہیں ہے میلے والی رات نہیں ہے پٹاخوں والی رات نہیں ہے جو صرف میلے کے طور پر مناتے ہیں پٹاخوں کے طور پر مناتے ہیں اور بارات سے مراد لیتے ہیں کہ کہیں بارات ہے یہ شادی کی رات ہے اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہم پٹاخے بجانے کو درست خیر سمجھتے ہیں نہ صرف شغل اور میلے کو درست طریقہ سمجھتے ہیں یہ معافی کی رات ہے رب کے حضور گڑ گڑانے کی اور توبہ کرنے کی رات ہے دو موضوع ہیں اس حوالے سے میں 1 گھنٹہ تقریباً پورا آپ کا دوں گا یا چلیں اس وقت تک جس وقت تک آپ تنگ نہیں ہوں میں کوئی بات باہر سے نہیں کروں گا کسی بات کو اپنا حوالہ بنا کر آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا کسی بڑے شیخ کا بھی ذکر نہیں کروں گا بات صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے درمیان رہے میں بات درمیان میں اپنی کروں تو بے شک آپ مجھے کہیں کہ آپ کی اپنی بات ہے صرف 1-2 سوالوں سے ہٹ کر جو ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں پہلا اعتراض بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہے جتنی حدیث مبارکہ آئی ہیں کہنے والوں نے طرح طرح کی باتیں کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے اس میں یہ کمزور ہے یہ کمزور ہے 10 صحابہ کرام کم از کم ان حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جو شعبان المعظم کی رات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں حضور نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ستارے ہیں
کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم ایک کی نہیں، ہم 10 صحابہ کی اقتدا میں آج کی رات کی فضیلت کو مانتے ہیں، اور قریباً 40 کے قریب حدیث مبارکہ ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے شعبان المعظم کی اس 15ویں رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ صحاح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ کی پہلی روایت، حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ان الله تعالى ينزل مطلع الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مسلم رات آج کی رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو حضور نے فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور صرف عبادت نہیں کرنی ہے رات میں، دن چڑھے اس رات کا تو صوموا نہارہا، اگلے دن کہا جاتا ہے روزہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی یہ تو دکھا دے سال کے کسی دن میں عیدین کے علاوہ کہیں روزہ منع ہو۔ حضور کی سنت مبارکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، سرکار ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو کیا وہ 15 شعبان کی 15 نہیں ہوتی تھی؟ ہر 15 کو روزہ رکھتے تھے حضور، تو شعبان کی 15 کا روزہ رکھنا حضور کی سنت، بخاری و مسلم کے الفاظ، اور صحابہ رات کو قیام کرو، صبح کا روزہ رکھو۔ حضور حکم ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس کے علاوہ نہیں؟ فرمایا یہ وہ رات ہے ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، کہ یہ وہ رات ہے سورج غروب ہوتا جاتا ہے، یعنی یہ جو عشاء سے پہلے مغرب کا وقت گزرا ہے، سورج غروب ہوا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جس طرح اس کی قدرت ہے وہ اپنے شایان شان یا چلے اس طرح کر لیں، رب کی رحمت آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتی ہے، 7ویں آسمان سے نہیں، اس سے اوپر نہیں، بلکہ پہلے آسمان پہ رب کی رحمت پکارتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له، اے سارے سال کے گناہ جمع کرنے والے، اے ساری زندگی کے گناہ اکٹھے کرنے والے، اگر چاہتا ہے کہ تجھے معاف کیا جائے آج کی رات ہماری بارگاہ میں تو معافی مانگ، ہم تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، اس سے آگے بڑھے، یہی پریشانیاں ہیں بندے کو، صرف یہی 2-3 جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہیں۔ کون سا بندہ ہے جو والے حضور کا ارشاد گرامی الا من مسترزق فارزق له، اے مانگنے والے رزق آج کی رات ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا، معافی مانگ، معافی مانگنے کے ساتھ ہاتھ اٹھا اور کہے مالک مجھے رزق کی وسعت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ فرمایا تو رزق مانگے گا ہم آج کی رات تمہیں وسیع رزق دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ پھر کون سا ایسا بندہ ہے جس کے گھر میں مصیبت نہیں ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو پریشانیوں سے گھرا نہیں ہے؟ زندگی ہے، جب تک بندہ زندگی گزارتا ہے ہر سو پریشانیوں نے گھیرا ڈالا ہے، اب پریشانیاں دور کس نے کرنی ہے؟ بولیں گے ذرا پریشانیاں دور کس نے کرنی ہے؟ تو وہی مالک ہمیں خود کہہ رہا ہے، حضور کی زبان سے میرا مالک بولتا ہے، وہی مالک خود کہہ رہا ہے کہ ذرا آؤ تو صحیح الا من مبتلین فاوعى فیہ، کہا ذرا غور سے سننا، ذرا دھیان سے اس بات کو سننا، ہے کوئی ایسا تم میں سے جسے پریشانیوں نے گھیرا ہو، جس کے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈالا ہو؟ فرمایا آئے آج کی رات معافی بھی مانگے، معافی ملے گی، رزق کی فراوانی مانگے، ہم اسے وسیع رزق عطا فرمائیں گے، آئے آج کی رات مصیبتوں سے پناہ مانگے، ہم اس کی ساری ہوتا تھا۔ یہاں تک اگر بات ہوتی کہ کہیں ایک بار رب کی رحمت پکارتی ہوگی پھر بات ختم ہو جاتی ہوگی، حضور نے فرمایا نہیں، الا قضا الا قضا، فرمایا بار بار یہی پکار آتی ہے، بار بار یہی پکار آتی ہے، بار بار یہی صدا آتی ہے۔ حضور کب تک آتی ہے؟ فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے، اس
سے پہلے ساری رات اللہ کی رحمت بندے کو اپنی طرف دعوت دیتی رہتی ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات ہوا ایسے سرکار میرے بستر پر تھے، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور تشریف فرما نہیں۔ یاد کریں یہ باتیں اور سوال کرنے والوں کو سنائیں یہ بات کہ حدیث ضعیف بھی ہو وہ فضائل میں فضیلت والے کام میں قابل قبول ہوتی ہے، عمل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہاں فرض ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، واجب ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں صرف ایک نیکی کا عمل ثابت کیا جا رہا ہے، اور نیکی کا عمل ان ساری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار ہے نہیں میرے بستر پر، میں پریشان ہوئی، ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو کیا دیکھا رات کا آخری پہر ہے اور حضور علیہ السلام قبرستان میں موجود ہے۔ اس رات کو آخری کوئی ضعیف بات نہیں، کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اس بات کو، فرماتی ہیں حضور قبرستان میں تھے، میں گئی نہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور مجھے سمجھ گئے کہ یہ کس لیے آئی ہے۔ حضور نے پوچھا اے عائشہ تیرا کیا خیال تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہیں؟ تو کیا سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے گھر میں چلا گیا ہوں اس لیے آئی ہے؟ تو ام المؤمنین نے عرض کی کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ جہاں جائیں، سوال تھا میرے ذہن میں یہی، لیکن آپ بادشاہ ہیں آپ کی مرضی ہے آپ یہاں جائیں، لیکن یہاں بیٹھے ہیں اس لمحے۔ حضور نے فرمایا سن عائشہ یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ رات ہے جس رات اللہ کریم قبیلہ تھا نا ایک بنو کلب، جس قبیلے والے لوگ بکریوں کا ریوڑ پالتا تھا، حضور نے فرمایا عائشہ سن اس رات اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے نکال کر لوگوں کی مغفرت فرمایا۔ بکریاں کتنی پھر ان کے بال کتنے، گویا حضور نے ایک تعداد بیان کرتے ہوئے کہا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس مالک کی مغفرت کی۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کریم بے حساب بندوں کی اپنی طرف سے مغفرت فرماتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں اس حوالے سے کہ شعبان المعظم کی رات فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ نیکی کریں تھوڑی بہت نیکی جتنی آپ کو توفیق ہے، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعا کریں کسی کے لیے، والدین کے لیے دعا کریں، کسی کو معاف کریں، نفل پڑھیں، جو نیکی آپ کر سکتے ہیں زندگی جس پہلو میں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس رات کو نیکی کرنے سے گریز نہ کریں۔ میں چلتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ والدین کی خدمت یا عظمت والدین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی کہ جس رات ہر بندے کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے، یعنی چند لوگوں کا ذکر کیا نا جہاں حضور نے، وہاں فرمایا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ کریم اسے اس رات کی معاف نہیں فرماتا۔ یعنی والدین کی نافرمانی اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے کہ اللہ کریم جہاں رحمت عروج پہ ہوتی ہے اس رات بھی والدین کے نافرمان کو وہ مالک معاف نہیں فرماتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہم نے بے انتہا سنی ہیں والدین کی عظمت کے حوالے سے۔ میں مختلف سا پہلو لے کر آپ کے سامنے عرض گزار ہوگا، یعنی چند باتیں عرض کروں گا جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ہم اس کے حوالے سے چند ایک محافل بھی سجاتے ہیں، اور ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے نکلی ہے، یہ بات کہاں سے نکلی ہے۔ انسان جیتے جاگتے والدین کی خدمت کرتا رہے، والدین کے ساتھ محبت کرتا رہے، تو اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہی تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ ہزاروں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے تو والدین اس سے ناراض ہوں گے، تو حضور نے فرمایا وہ مالک تجھے جہنم میں بھیجے گا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر کہیں کوتاہی بھی ہو جائے، کمی بیسی بھی ہو جائے اعمال میں، نیکیوں میں کہیں کمزور بھی ہو جائے تو جس طرح کے آج ہم ہیں، لیکن تیرے والدین تجھ سے راضی ہوں، والدین ناراض نہ ہوں، تو
حضور نے فرمایا والدین کہیں گے خوش ہو کر میرے مالک ہم اپنے بچے سے راضی ہیں، تو میرا مالک فرمائے گا اس کے والدین اس سے راضی ہیں، جاؤ ہمارے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤ۔ تو خدمت کرتے رہے والدین کی، لیکن ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر بندہ اسے غیرت بھی آ گئی ہے، اسے سوچ بھی آ گئی ہے اور وہ واپس بھی پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اب اس کے والدین زندہ نہیں، اب اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو سیرت نبوی کا یہ پہلو بھی تاریخ نہیں ہے، روشن ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم صرف اس بات پر گفتگو کریں گے چند لمحہ کہ اگر والدین وفات پا جاتے ہیں تو پھر حضور ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں، کس طرح حضور ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ تمہارے والدین فوت ہو جائیں تو تم نے کیسے انہیں راضی کرنا ہے۔ بظاہر بات بڑی مشکل لگتی ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ بندہ مر گیا ہے، مثال کے طور پر میرے والدین مر گئے ہیں، اب میں راضی کرنا چاہوں تو بظاہر بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے راضی کر پاؤں گا۔ بظاہر میں کسی اور کا قول سناؤں تو بندہ کہتا ہے اپنی طرف سے بات ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان ہے مومن وہی ہے جو سرکار کے فرمان پہ اپنا سر جھکاتا ہے ہر صورت میں، اور میں ہر بات کا حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں۔ تقریباً زیادہ روایتیں بخاری و مسلم کی بھی اس میں موجود ہیں۔ اس میں تین پہلوؤں پر ہم چلیں گے۔ پہلا پہلو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی ترغیب حضور ہمیں کیا دیتے ہیں، اگر تمہارے والدین فوت ہو گئے، مجلس بھی اسی لیے ہے، یہ محفل بھی اسی لیے سجی ہے کہ والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، اور والدین وہ موجود بھی نہیں ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو جن کے والدین وفات پا گئے ہیں، جن کے زندہ ہیں وہ خدمت کریں، ادب کریں، لیکن جن کے والدین وفات ہیں ہمیں ترغیب دیے ہیں اپنے والدین کو خوش اور راضی کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ پہلی حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، کہا حضور کیا میرے لیے کوئی رشتہ باقی ہے؟ حل ابر من ابویہ باقی الشیء ابرہما بہ بعد موتہما، کہ کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی کا کوئی طریقہ باقی ہے، کوئی رستہ باقی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہماری سیرت وہ ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین وہ ہے جو آخری لمحے تک بندے کو معافی کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بندے کے والدین ناراض ہیں، نیکیاں کرتا رہے، معافی مانگنا چاہتا ہو اور وہ کہے کہ اب رستہ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرے والدین وفات پا گئے ہیں، پہلا ذریعہ تیرے لیے یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کے الفاظ، حضور نے فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب تیرے والدین دنیا سے گزر جائیں تو انہیں راضی کرنا چاہتا ہے، الصلاۃ علیہما، تو اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کیا کر، اللہ کریم تجھے نیکی عطا فرمائے۔ یہ تو ہے شب برات کے موقع پر ختم کرنا، ہر جمعرات کے موقع پر ختم کرنا، کیا وہ دعا نہیں ہوتی ہے؟ ضروری کوئی نہیں ہے 10 قسم کی کھیر پکانا، 10 قسم کے کھانے پکانا، میں ایک اگلی بات بھی کر دوں، ضروری کوئی نہیں ہے امام صاحب کو بلانا، ضروری کوئی نہیں ہے خطیب صاحب کو بلانا، ضروری کوئی نہیں ہے خدمت کرنا، ضروری عمل یہ ہے، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ خود ہی گھر میں بیٹھ جو آپ نے پکایا ہے، جو آپ نے کھانا ہے نا، ویسے ہی دال پکائی ہے، ساگ پکایا ہے، اس پر جو کچھ آپ کو خود آتا ہے، الحمد ہر کسی کو آتی ہے، قل هو اللہ احد ہر کسی کو آتی ہے، پڑھ لیں اور ثواب کر دیں اپنے والدین کو، تو حضور کی بارگاہ سے یہی جواب ملتا ہے، الصلاۃ علیہما، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کیا کر، اللہ کریم تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بندوں میں شمار عطا فرمائے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا بل استغفار لہما، جب بھی موقع ملے، جب بھی تو فارغ وقت میں ہو یا مصروف ہو، اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کر، یہ دعا مانگا کرنا کہ مالک انہیں معاف فرما، مالک انہیں معاف فرما، مالک ان کی غلطیاں معاف فرما۔ فرمایا تو اپنے والدین کے لیے معافی مانگے گا، اللہ کریم تیری دعا ان کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تیسرا طریقہ حضور نے فرمایا تیرے والدین وفات پا گئے ہیں، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، کہ جو تیرے والدین وعدہ کر گئے ہیں، زبان دے گئے ہیں کسی بندے کو
کسی کو آپ کے والدین نے پرورش میں لیا ہے نا، اب والد فوت ہو گیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی زبان دی ہے آپ کے والد نے، مر گیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اب ہم کوئی ذمہ دار نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر وفات کے بعد بھی اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے تو والدین کی زبان کو پورا کر، ان کے وعدوں کو پورا کر، ان کے وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ کریم تیرا شمار نیک بندوں میں عطا فرمائے گا۔ چوتھا طریقہ حضور نے فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ ہر وہ رشتہ جو تجھے والدین کی وجہ سے ملا ہے، رشتہ ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو تجھے نہ ملتا وہ رشتہ، ہر اس رشتے کے ساتھ صلہ رحمی کر، معاف کر، مہربانی کر، کرم کر، جیسے ہی والدین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے ان کی وجہ سے جو تجھے رشتے ملے ہیں ان پر رحم کرے گا، اللہ کریم تجھے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں میں شمار عطا فرمائے گا۔ پانچواں طریقہ اس حدیث مبارکہ میں جو بیان ہوا، حضور نے فرمایا اکرام صدیقہما، اپنی ماں اور اپنے باپ کے دوستوں کا خیال کر اور ان کی عزت کر۔ یہ نہ کہہ کہ اے چاچا جی ہمارا رشتہ اس وقت تک تھا جب تک ہمارا باپ تھا، اب باپ نہیں ہے تو ہمارا رشتہ ختم ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کر، والد تیرا فوت ہو گیا ہے، ماں تیری فوت ہو گئی ہے، ان کے گزر جانے کے بعد ان کے دوستوں کی عزت کر، اکرام کر، ان کے عزت اور اکرام کے بدلے میں اللہ کریم تیرے والدین کو تجھ سے راضی فرمائے گا۔ یہ پہلا طریقہ کہ دعا اور استغفار کرنی ہے، اور کہیں اگر وہ بندہ بھی آئے کہ وہ کہے میرا تو ذکر نہیں ہے اس میں، میرے والدین کی تو میں نے نافرمانی کی ہے، وہ تو گزر گئے ہیں، میں کہیں بیوی بچوں کی پرورش میں لگا رہا ہوں، کہیں میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب خیال آیا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ درست نہیں ہیں تو میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب میرا تو ذکر نہیں آیا ہے۔ تو شعب الایمان کی حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا بندہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا گیا ہے اور اس حالت میں کہ اس کا والد یا اس کی ماں اس سے ناراض تھا یا دونوں ناراض تھے، اور فرمایا وہ وفات پا گئے ہیں، اب انہیں راضی کرنا چاہتا ہے، واپس پلٹنا چاہتا ہے، تو فرمایا فلا یزال یدعو لہما والاستغفار لہما، سرکار نے فرمایا آئے آگے بڑھے حتی یکتبہ اللہ بارن، رب کی بارگاہ میں آئے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، کہے مالک میرے والدین کو معافی عطا فرما، فرمایا وہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ کریم اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بندوں میں شمار عطا فرمائے۔ یہ ہمارا پہلا طرق تھا، پہلی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا اگر والدین وفات پا جائیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے۔ اب دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، کان کھول کے سننا ہے، بابا نبی کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، صرف سننا مقصود ہے، یہ فکر والی رات ہے تو فکر لے کر اٹھے۔ دوسرا پہلو کہ ایصال ثواب کرنا والدین، صرف والدین والی حدیث، کوئی دوسری حدیث نہیں کہ کسی اور کو ایصال ثواب، صرف والدین کو ایصال ثواب کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں کہ حضور ہم تو وہ اس دور میں ہیں کہ جس دور میں ہر بندہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا نا کہ قبرستان پہ سپارے پڑھنا یہ کہاں سے جائز ہے، کہ آپ بچے منگاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں یا آپ خود پڑھتے ہیں؟ وہاں تو زندہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، آپ مردوں کو سناتے ہیں۔ اب یہ عقل والی ساری باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سادہ سا جواب ہے، ہر بندہ اس بات کو جانتا بھی ہے، آپ میں سے ہر بندہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ آپ اپنے مردے کو دفناتے ہیں، اس کے دائیں طرف پہلا رکوع سورہ بقرہ کا، اس کے بائیں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں تو یہ تحقیق کی حدیث مبارکہ ہے، اور اگر اس وقت قبرستان میں پڑھنا جائز ہے، حضور کی ترغیب ہے، حضور کا فرمان ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس وقت بھی مردے ہوتے ہیں قبر کے اندر، پڑھنا وہاں زندوں کے لیے نہیں ہے جو دعا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، پڑھنا اس مردے کے لیے ہے جہاں کسی چیز کی ایک بات ثابت ہو، وہ اصل ہوا کرتی ہے، اس اصل کے حساب سے آپ اپنے طریقے سے جس طرح چاہیں ثابت کرتے جائیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ میں خود پڑھوں تو جائز ہے، مدرسے کے بچے پڑھیں تو جائز نہیں ہے؟ کیا کسی نے کہیں پہ لکھا دیکھا ہے
کہ قرآن قاری صاحب پڑھے تو جائز ہے، بچے پڑھے تو جائز نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان ساری باتوں سے نکلے ہم وہ کھوکھلے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا اندر کھوکھلا ہے، لوگ ہمیں خراب کرتے ہیں اور ہم اس طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ یہ اصل ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ میت کے سرہانے کھڑا ہو کے بھی آپ رکوع پڑھتے ہیں، میت کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سنت مبارکہ ہے، اس سے ثابت ہے سال کے کسی لمحے میں کسی وقت بھی آپ اکیلے چلے جائیں، اپنے والدین کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ قرآن پڑھیں، اللہ کریم انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور صرف والدین کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، کہا حضور میری ماں وفات پا گئی ہے، فوت ہو گئی ہے میری ماں، لیکن وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَصَدَقَتْ، میرا یہ گمان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی، لیکن اب بول نہیں سکتی ہے، فوت ہو گئی ہے تو وہ صدقہ کر نہیں سکتی ہے، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو میں یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ اگر میں صدقہ کر دوں اپنی ماں کی طرف سے، میں مسجد میں پیسے دے دوں، کہیں بھی دے دوں صدقے کے طور پر، تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا قال نعم، اے میرے صحابی اگر تیری ماں کے بارے میں تجھے یہ گمان ہے کہ وہ کلام کر سکتی تو صدقہ کرتی، پھر تو چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا ہاں ہاں تو صدقہ کر، جیسے ہی تو صدقہ کرے گا اللہ کریم تیری ماں کو قبر کے اندر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ، حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں آئے، عن سعد بن عبادہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، کہا حضور سعد کی ماں مر گئی ہے، سعد کی ماں وفات پا گئی ہے، اب سعد یہ چاہتا ہے کہ صدقہ کرے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا قال الماء، پانی صدقہ کر یہ تیرے لیے افضل ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں قال فحفر بئرا، حضور نے بتایا اے صحابی تو خیرات کر، پانی لوگوں کے لیے صدقہ کر، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے جائیں گے اللہ کریم قبر کے اندر تیری ماں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی، کہا حضور میری ماں وفات پا گئی ہے، مگر میری ماں کا منت مانی تھی میری ماں نے کہ میں حج کروں گی، حج کر نہیں سکی ہے، اس سے پہلے اسے موت آ گئی ہے، اب کیا میرے لیے کوئی رستہ ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس کے لیے حج کروں؟ تو حضور نے فرمایا نعم حجی، ہاں تم اپنی والدہ کے لیے حج کر۔ اور پھر حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ حج کرے گا تو تیری ماں کو ثواب ملے گا، بلکہ آگے حضور نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، اور میں ذرا بتا تو صحیح آنے والی عورت، اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا، آج بھی میت پر کھڑے ہوئے بندے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا والد اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو وہ دنیا سے گزر گیا ہے، میں موجود ہوں، میں اس کے طور پر اس کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے وہی سوال کیا اس عورت سے، فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہے کیا تیری والدہ کے ہاں ان کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو کہا حضور ضرور ادا کرتی۔ تو فرمایا فقد اللہ، پھر آگے بڑھ اور اللہ کا قرض ادا کر، اس نے وعدہ کیا تھا رب سے کہ وہ حج کرے گی رب کے لیے، تو سب سے پہلے فاللہ احق بالوفا، تیرے رب کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس سے وفا کی جائے۔ آج تم اپنی ماں کے لیے حج کرے گی، اللہ کریم تیری ماں کو قبر کے اندر اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیں اس بات کو بولتے ہوئے حضور نے فرمایا، تنگ تو نہیں آ رہے ہیں؟ تنگ آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی دیر ہے بس، ٹھیک ہے 10 منٹ صرف، پورے 10 بجے تک انشاءاللہ میں صرف اس بات کو ختم کر کے، دوسرا یہ چل رہا ہے ایصال ثواب کرنا۔ اب حج کی بات چلی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حج کیا ہے
اور حج کو نام کر دیا ہے اپنے والدین کے. اس نے کہا میرا حج یہ میری ماں کی طرف سے، میرا حج یہ میرے باپ کی طرف سے. حضور نے فرمایا حج کر کے واپس آتا ہے، حج اس نے ایک کیا ہے لیکن اس کا ثواب اس نے اپنے ماں باپ کو پہنچایا ہے، تو اللہ کریم ایسے بندے کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. تیسری بات کہ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کرے، والدین وفات پا گئے ہیں، راضی کرنا چاہتا ہے والدین کو، دعا بھی کرے، استغفار بھی کرے، ان کے نام کا صدقہ اور خیرات بھی دے، ان کے نام کی محفل بھی سجائے، جائز ہے، ان کے نام کی کل بھی کرے، جائز ہے. ساری حدیث مبارکہ سے کوئی بھی صدقہ مدرسے میں پیسے دے، بکرا دے، سارا کچھ ان حدیث مبارکہ سے جائز ہے. تیسری بات، تیسرا پہلو کہ والدین کی قبروں کی زیارت کریں. اگر والدین آپ سے ناراض ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما کل یوم جمعۃ غفر لہ وکتب برا. میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ بندہ جو ہر جمعے کو اہتمام کرتا ہے اور آتا ہے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، ہر جمعے کو آ کے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آتا ہے ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن بدلے میں آنے والے بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. یعنی پچھلے سارے گناہ معافی کا سبب بنتے ہیں اگر آپ آتے ہیں والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے. دوسری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ فقرأ عندہ یاسین غفر لہ. فرمایا جو بندہ آتا ہے ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، فرمایا اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایسے ہی نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے. ہمارا معمول تو یہی ہے نا کہ ہر بندے کو تقریباً اکثر جو پرانے لوگ ہیں سورہ یاسین یاد ہے. اب والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھا کرتے ہیں تو حضور کی ان حدیث مبارکہ کے الفاظ سے ثابت ہے. سرکار نے فرمایا وہ جاتا ہے جمعہ کو اور وہاں سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو فرمایا پڑھتا اپنے والدین کے لیے ہے لیکن جانے والے کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. تیسری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، وہ بندہ جو جاتا ہے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، وہ ایک کی یا دونوں کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کعدل حجۃ مبرورۃ. ایک بار والدین کی قبر کی زیارت پہ آپ گئے ہیں تو فرمایا اس بدلے میں اللہ کریم آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. پھر ہم سوال کریں حضور ہم تو سنی ہیں، ہم تو بار بار جاتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم تو ہر خوشی غمی کے موقع پر والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ومن زار لہما زارت الملائکۃ. وہ بندہ جو بار بار آتا ہے، چکر لگاتا ہے والدین کی قبر کا، بار بار آتا ہے، فرمایا اس کا معاملہ مختلف ہے. زندگی کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ والدین کی قبر پر آنے والا جب خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو اس کی قبر کی زیارت کے لیے مقرر کرتا ہے. آپ میں سے جو بندہ بھی جاتا ہے اہل سنت کے عقیدے میں رہتے ہوئے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، قبروں کے اوپر دھمال ڈالنا ہمارا عقیدہ کوئی نہیں ہے، ڈھول بجانا ہمارا عقیدہ کوئی نہیں ہے، دعا مانگنا ثابت ہے، کلام پڑھنا ثابت ہے، وہاں کلام پڑھنے والوں کو کچھ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب ہے، آپ کچھ دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں ثابت ہیں. ان ساری باتوں کا جواب میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، میں نے یہ موضوع اس لیے رکھا ہے، ایک تو فرمائش بھی تھی اور چن کے یہاں اس لیے پھیر کر رکھا ہے کہ ہم وہ کھوکھلے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جمعے کو ہم نہیں وقت پہ آتے ہیں، محافل کل والی ہم نے صرف رسمی رکھی ہے کہ فلاں نے پوچھا ہے تو دعا کے ٹائم پہ آنا ہے،
اب چند ایک موقع ہمارے پاس ہیں اس رات کی طرح کہ جس رات میں ہم کہیں نہ کہیں نرم ہوئے ہوتے ہیں اور ہم گنہگار سے گنہگار بندہ بھی آ جاتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اپنا عقیدہ درست کریں، کسی غیر کی باتوں میں آتے ہوئے کسی غیر کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ کوئی کہے کہ شعبان کی رات میں نفل پڑھنا کہاں سے لکھا ہے تو اس سے صرف یہ پوچھیں کہ کہیں منع ہے کہ کسی رات نفل نہ پڑھے جائیں؟ کہیں بھی منع ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا پہلو وہ پہلو ہے کہ جس رات کے پہلو میں بندہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب اس عبادت کو پسند کرتا ہے۔ یہ رات کا پہلو تو وہ پہلو ہے۔ کہیں کوئی کہے کہ روزہ 15 شعبان کا ثابت نہیں، ویسے رکھتے رہیں 15 کو نہ رکھیں، اسے کہیں کہیں منع آیا ہے۔ جب منع نہیں آیا ہے تو پھر ساری باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کسی وقت بھی سال کے کسی لمحے میں بھی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، محفل بھی سجا سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ قبر پہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان میں سے ایک بات بھی اگر آپ کو یاد ہو آپ اسے سنائیں۔ اگر پڑھنا جائز نہیں ہے تو زیارت کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ بس بندہ جائے زیارت کر کے واپس آ جائے، اس میں کیا ہے؟ وہاں پڑھے کوئی نہیں تو کیا فائدہ ہے وہاں آنے جانے کا؟ بس صرف چکر لگانا ہے وہاں آ جا کے، وہاں سلام کرنا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ کہ سننے والا سن رہا ہے تو سلام رکھا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا اے لوگوں جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اچھا ہو یا برا ہو، حضور نے فرمایا تمہارا وہ عمل، لوگ تو اس بات تک ہے نا کہ ہمارا عمل حضور تک نعوذ باللہ نہیں پہنچتا ہے۔ سرکار نے اس سے اگلی بات کی، تیرے میرے رشتہ دار، تیرے میرے والدین جو گنہگار ہو کر وفات پا گئے ہیں، حضور نے فرمایا اے زندہ رہنے والے، تیرا ہر عمل اچھا ہو یا برا ہو تیرے رشتہ داروں اور تیرے والدین کے پاس قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوں تو ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف پیش نہیں کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تو تیرا عمل اچھا ہو تو پھر تیرے والدین تیرے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اس بات میں لگے ہیں کہ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو زندہ ہیں، ہمارا کیوں نہیں ثابت ہے؟ یہاں تو مردوں کی دعا ثابت ہے کہ مردہ زندہ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا وہ مردہ جو تیرا باپ ہے مر گیا ہے، تیری خبر وہاں تک پہنچتی ہے، تو نیکی کر کے پہنچا ہے، اب تیرا نامہ اعمال اس میں پہنچتا ہے نا، اب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک میں خوش ہوں، میرے بچے نیکی والا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر تو برائی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تیرا وہ گناہ بھی تیرے رشتہ داروں تک، تیرے ماں باپ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ اس وقت بھی خالی نہیں رہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اس وقت بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں عن زیارت القبور فزورها، ورنہ ہم نے تمہیں کسی حکمت کے تحت روکا تھا کہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے، لیکن اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اب یہ حضور کا واضح فرمان ہے، عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، کسی ایک کا ذکر نہیں ہے، اس فرمان کے تحت جائز ضرور ہے، لیکن اس میں چند ایک شکوک و شبہات۔ فتاوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے تو یہاں تک لکھا ہے، دربار پہ جانے والے بھی سن لے، اعلیٰ حضرت ہم بریلوی ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا واضح فتویٰ موجود ہے کہ دربار پہ جانے والا 4 گز دور کھڑے ہو کے سلام کیا کرے، وہاں سجدے نہ کرنے لگ پڑا کیا کرے، وہاں جھک نہ جایا کرے ایسے کہ لوگ کہیں کہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ امام اہل سنت جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خرافات کے شکار ہو گئے ہیں، ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ دربار میں جانے والا 4 گز دور کھڑا ہو کے سلامی پیش کرے، دعا کرے اس کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے امام صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ ہر وہ ایسا وقت ہمارا قبرستان، میں اپنے حساب سے اگر آپ کو بتاؤں اس فتوے سے ہٹ کر، ہمارا قبرستان روڈ پر ہے، ہمارا قبرستان شہر کی شاہراہ پر ہے، مین سڑک پر ہمارا قبرستان ہے۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، میلہ لگا ہوتا ہے عورتوں کا، سر ڈھک کے قبر کی زیارت کرنے آ رہی ہیں۔ قبر کی زیارت اس لیے نہیں رکھی گئی تھی کہ آپ آئیں یہاں پھول پھینکیں، پتیاں پھینکیں، آگ جلائیں اور چلے جائیں دیوے جلا کے، اس لیے نہیں رکھی گئی تھی۔ قبر کی زیارت اس لیے رکھی گئی تھی کہ آپ قبر میں آئیں تو آپ کو یاد آئے کہ میں نے بھی یہاں سے ہٹ کے وہیں پہ جانا ہے، اور جو سر دھر کے میک اپ کر کے آتی ہے اسے کہاں اس بات کا خوف ہے؟ تو اس لیے وہ جو بے حیائی کا باعث بنتی ہو، مرد بھی اسی میں موجود ہیں قبرستان میں، عورتیں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے،
تو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے ہر ایسے وقت میں جس وقت میں مردوں کا اہتمام ہو، مرد وہاں سے گزرتے ہوں یا یہاں بیٹھتے ہوں، اب کسی نے آنا ہے یہاں سے تو وہ پچھلی سائڈ استعمال کرے نا، اس قبرستان میں روڈ والی سائڈ کیوں استعمال کرتی ہے عورتیں؟ پچھلی سائڈ استعمال کرے، وہاں سے گزر کے آئیں، جتنا کام ہو۔ زیارتوں کی اجازت ضرور ہے، قبر پہ آنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن خلق ملق ماحول ہو۔ میں بات اس سے آگے کروں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ ہم اس بات کے قطعاً بھی روادار نہیں ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، وہ دربار ہو، وہ قبرستان ہو، جہاں عورتوں کا مردوں کا ملاپ ہو، اس کا اہل سنت سے تعلق کوئی نہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ بھائی جو بات جائز نہیں ہے آپ اسے کیسے شریعت میں گھسیٹ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ضرور اپنے تک، میں آپ کے گھر تک نہیں جا سکتا، آپ میرے گھر تک نہیں جا سکتے، اپنے آپ ذمہ دار بیٹھے اپنے اپنے گھر میں، کسی کو نہیں روک سکتے، اپنی عورتوں کو تو روک سکتے ہیں، اپنی عورتوں کو کہیں اس وقت جائیں جس وقت رش کوئی نہ ہو، بندہ کوئی نہ ہو، رستہ وہ اختیار کریں جہاں رستے میں زیادہ بندے نہ ہوں۔ اس لیے یہ ساری باتیں شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس سے باہر میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہوں۔ میں بھی کوئی کام کروں غلط ہوگا تو وہ غلط ہوگا، میرا ادارہ کوئی کام کرے غلط ہوگا وہ غلط ہوگا، کوئی بھی کرے، لیکن درست کام جو ہوگا وہ میں کروں یا آپ کریں وہ شریعت کے دائرے میں ہے، وہی درست ہوگا، اس کے علاوہ کوئی درست نہیں۔ ایک گزارش آخری اس رات کے حوالے سے، میں نے مغرب کے بعد بھی کی تھی لیکن بہت سارے لوگ بعد میں آئے ہیں کہ یہ صرف شور و غل والی رات نہیں ہے، میرے والی رات نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آئے ہیں پھر اٹھ جائے ہیں، کچھ نہ کچھ لمحہ ایسا ہو کہ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، چند لمحات حضور کا ذکر کریں، چند لمحات صرف اور صرف کم از کم 2 نفل آپ میں سے ہر بندہ ضرور پڑھے۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے 2 نفل؟ کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، پوری رات کا مطالبہ نہیں، کم از کم 2 نفل ضرور پڑھیں اور ان ساری چیزوں کو ذکر کریں کہ مالک مجھے معافی بھی عطا فرما، مجھے رزق بھی عطا فرما، میری مصیبتوں کو بھی دور فرما، اپنے لیے بھی دعا مانگے اور امت مصطفیٰ کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بندے کو کسی بات کے بارے میں کوئی خدشہ ہو وہ بعد میں مجھ سے بے شک کسی بات کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب شمع
کل محشر میں عطا کرنا اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام السلام اے سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول اللہ ہو المتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین اس میں جو کچھ تلاوت کلام پاک کی گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی گئی چاند ایک پیغام حضور کی دین اور شریعت کے لوگوں تک پہنچائے گئے یہ جو کلام میرے مل کی گئی ساری کلام پاک جو میں نے پڑھی یا یہ جو حاضر کام ہے عقیدت اور محبت ہے سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مالک ساری کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم محبوب علیہ السلام کے توسط اور وسیلہ سے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرہ اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً بالخصوص جن کے لیے اہتمام کیا گیا ہے مالک کریم تیرے کریم محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے اس سارے ثواب کا سارے محفل کا ثواب ساری کلام پاک کا ثواب سارا اصال ہم محمد اسلم صاحب کے والدین کی روح اصال کرتے ہیں قبول فرما جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سب کے عزیز و اقارب والدین جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک ہم نے سنا ہے ہم نے سمجھا ہے ہمارے والدین اگر کہیں ہم سے ناراض تھے ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما مالک ان کے صدقے ہماری بھی بخشش اور مغفرت عطا فرما آنے والا بندہ مالک ہر بندہ اپنے اپنے گناہ کو سامنے رکھے ہوئے ہے ہم گنہگار ہم سیاہکار تو رحیم ہے تو غفور ہے معاف کرنے والا ہے شفقت کرنے والا ہے رحم اور کرم کرنے والا ہے مالک ہم غیروں کے در پہ نہیں گئے ہیں کسی اور کے در پہ جا کے سر نہیں جھکایا ہے ہم مجبوری کے وقت مشکل کے وقت معافی مانگنے کے لیے تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق تو پکار پکار کے کہتا ہے تیری رحمت آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا مالک ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے ہمیں معافی عطا فرما الہ العالمین ہم دن میں بھی گناہ کرنے والے ہم رات میں بھی گناہ کرنے والے ہم چھپ کر بھی گناہ کرنے والے ہم سب کے سامنے بھی گناہ کرنے والے مالک دل اتنے سخت ہیں اپنے گناہ کا سوچ کر ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے ہمیں معافی مانگنی بھی نہیں آتی ہے ہمیں ڈھنگ بھی نہیں ہے ہمیں سلیقہ بھی نہیں ہے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں مالک ان الفاظ کا سہارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو کسی نے کہا تھا نا کہ رونا نہیں آتا ہے تو رونے والا منہ بنا لیا کریں وہ مالک ہے آپ کسی بندے کو دنیا دار کو منانے کے لیے اگر رونے والا منہ بناتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے تو آپ رب کی بارگاہ میں ہیں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے رونا نہیں آتا ہے تو دل سخت ہے دل پختہ ہے گناہوں سے زنگ آلود ہے رونے والا منہ بنا کے رب کی بارگاہ سے کہیں کہ مالک ہم آئندہ گناہ نہیں کرتے ہیں ہمیں معافی عطا فرما ہم پر کرم فرما ہم پر رحم فرما مالک ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جس کا واسطہ دیں ہمارے پاس کوئی ایسا سبب نہیں ہے اس کا ذکر کریں ہمارے پاس تو تیرے وسیلے کی یہی چند راتیں ہیں یہی چند ذرائع ہیں ہم یا ان پاک راتوں کا واسطہ دیتے ہیں یا پاک ذاتوں کا واسطہ دیتے ہیں مالک ہمیں معافی عطا فرما آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما ہر بندے کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما
رزق کی وسعت عطا فرماتے ہیں مالک رزق حلال میں ہم سب کے لیے وسعت عطا فرما حرام کی روزی سے حرام کے کاموں سے ہمیں محفوظ عطا فرما مالک مصیبتیں ہیں ہر کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں ہر کسی کے گھر میں کہیں بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہے بچہ چاند جس کا نام ہے اس کے لیے کہا گیا ہے مالک گھر وہ جس کے کوئی رشتہ دار بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ایک بچی میرے جاننے والے کی بیمار ہے بڑے دنوں سے چھوٹی عمر کی اسے فالج ہے سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ کریم انہیں صحت یابی عطا فرمائے اس رات کے صدقے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اس رات کے صدقے ان کی آزمائشوں کو دور فرمائے اور مالک کریم سب پر رحم فرماتے ہوئے ہماری اس جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما مالک مانگے جتنا پھر بھی تھوڑا ہے مگر ہم تنگ آتے ہیں ہم محتاج آتے ہیں تو جانتا ہے ہمارے حالات تو جانتا ہے ہمارے گناہ ہم گنے سے گنوا نہیں سکتے ہیں شمار کرنے سے شمار نہیں کر سکتے ہیں مگر مالک تو جانتا ہے ایک بار ہی تو نے صرف کہنا ہے کہ معاف کر دو اسے تو مالک ہمارے لیے بھی وہ پیغام سنا دے کہ فرشتوں اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما مالک ہماری زندگی کے گناہوں کو معافی عطا فرما بار بار معافی ہے تیری بارگاہ میں ہمیں معافی عطا فرما اس رات کو صرف اسی طرح گزارنے نہیں بلکہ اس رات میں عبادت کرنے اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہماری محفل میں کوئی بندہ مالک ایسا ہے تیرے محبوب کا فرمان کہ ہر 40 مسلمانوں میں ایک مسلمان تیرا وہ ہوتا ہے جسے تو پسند کرتا ہے مالک ہم اتنے اکٹھے ہیں ہم میں سے ہر 40 کے بعد جو بھی ایسا ہے جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے پسند ہیں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما ہم سب کے والدین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما مالک ہم اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں ہم اس رات تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے والدین کی محنت کا نتیجہ ہے ہمارے والدین کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے مالک انہوں نے ہماری پرورش دین کے لیے کی ہے تو مالک ان کی بھی مغفرت عطا فرما ان کے گناہوں سے درگزر عطا فرما جس کے دل میں جو کوئی نیک دعا ہے نیک تمنا ہے مالک حاضرین کی سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں بیٹا عطا فرما اور جو لوگ اس گئے گزرے دور میں بھی بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں رحمت کا سہارا لینا چاہتے ہیں مالک ان کے گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت عطا فرما ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اس دعا کا مطلب ہے مالک تو معاف کرنے والا ہے تو بخشنے والا ہے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تجھے کہتا ہوں فاعف عنا مالک مجھے معاف فرما فاعف عنا مالک مجھے معاف فرما انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اے معاف کرنے والے اے معاف کرنے والے اے معاف کرنے والے ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك